جی میں سب سے پہلے تو حکیم الہی، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی، مجموعہ فضائل نفسانی، غواص دریائے معرفت الہی اور حبیب الہ العالمین کے حبیب، سعادت بشر کے امین و نقیب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر پورے عالم اسلام سے اظہار تعزیت کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ یہ تربیت علی بن ابی طالب کا فیضان ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑوں کے حواس اڑ جاتے ہیں، ہوش جواب دے جاتے ہیں، وہاں بی بی جب دربار شام میں آئیں تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے یزید کے سامنے کھڑی تھیں، اور یزید ایک مجرم کی حیثیت سے تخت حکومت پر بیٹھا تھا، اور فصاحت و بلاغت کی جو آبشار جناب زینب کی زبان سے سرازیر ہوئی تو وہاں لوگ پکار اٹھے، جانوروں کی آوازیں بند ہو گئیں اور لوگ پکار اٹھے کہ یہ آواز کسی خاتون کی نہیں، یہ آواز علی ہے، یہ صاحب نہج البلاغہ کی آواز ہے۔ تو مولا نے اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کو نطق کرنا، ان کو بولنا خود سکھایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بی بی دونوں بیٹیوں کا نام زینب رکھا ہے، ایک کا زینب کبریٰ، ایک کا زینب صغریٰ۔ زینب کا معنی یعنی زین اب، یعنی اپنے باپ کی زینت، دونوں بیٹیوں کا یہی نام رکھا، تو خود انہیں بولنا سکھاتے تھے۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو جناب زینب کو مولا نے سکھایا وہ تھا احد۔ تو جب بی بی سے کہا احد تو وہ کہتی تھیں احد، تو اس کے بعد فرمایا کہو اثنین، تو بی بی خاموش رہیں۔ تو مولا نے فرمایا آپ بول کیوں نہیں رہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ جو ایک مرتبہ احد کہہ دے وہ اثنین نہیں کہتا۔ اوف، کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ یہ معرفت اور بصیرت ہے اولاد علی کی، اس لیے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ علم علی ابن ابی طالب میں منتقل ہوا، علم رسالت، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیا دودمان باشرف ہیں، کیا سلسلہ جلیلہ ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ از ولای دودمانش زند ام، در جہان مثل گوہر تھا بند ام، نرگسم وارف تھے یہ نظار ام، در خیابانش چوبو آوار ام، زمزم ارجوشت ز خاک من ازوست، مئی اگر ریزت ز تھاک من ازوست۔ کہ تم تعجب نہ کرو اگر میں معرفت کے ساغر دنیا میں چھلکا رہا ہوں اور تشنگان علم و معرفت کو علم و معرفت کے جام پلا رہا ہوں، تو یہ فیضان باب مدینۃ العلم ہے، یہ باب مدینۃ العلم کی محبت کا اعجاز ہے، اور یہ از ولای دودمانش زند ام، اس کے بچوں کی محبت میں زندہ ہوں۔ تو علی ابن ابی طالب کا نسب تقلبک فی الساجدین، سجدہ گزاروں کی پشتوں میں منتقل کیا نور کو، اور علی کا حسب کیا ہے؟ میدان خندق کو دیکھ لیں، میدان احد کو دیکھ لیں، علی ابن ابی طالب کی تلوار کے کرشمے کو دیکھ لیں، ان کی حیات طیبہ میں میدان خندق میں رونما ہونے والے اس معجزے کو، جب وہ سینہ دشمن پہ سوار تھے اور اتر گئے کہ مولانا روم نے کہا از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزہ از دغل۔ اگر اخلاص عمل اور حسن نیت کو دیکھنا ہو تو پیکر علی ابن ابی طالب میں دیکھو، اور پھر علی ابن ابی طالب کے اخلاف کو دیکھو۔ وہ اسلاف تھے تقلبک فی الساجدین، اور یہ اخلاف ہیں، یہ اولاد ہیں جن کے لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں از ولای دودمانش زند ام، جن میں ایک حسین ہے کہ کہتے ہیں از رمز از حسین رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہا اندوختیم، اور جوشملی آبادی کہتے ہیں کہ اب تک تیرے حسین کے گل رنگ خون سے یہ خاردار دہر گلستان ہے یا علی، تیرے جمال اکبر و قاسم سے یہ زمین بازار مصر گوشہ کنعان ہے یا علی۔ خانم، اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان کو قائم رکھے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اب تو ایک منقبت سننا بنتا ہے ہمارا۔ یا علی کی من تیرے لال، یا علی کی من تیرے لال، یا علی کی من تیرے لال، حسنین جیوے او تیرا مہدی جیوے، او تیرا جیوے شیر عباس، سب دکھیاں دے غم سن لیں دے، دکھ سب دے دے ٹال، یا علی جیون تیرے
او دیندے نے تقدیر بدل کے راغب نو کئی بچڑے درزی بن کے لے آندے جبریل انہاں دے کپڑے جن فرشتے بن کے نوکر رہن انہاں دے نال یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے لال او کافی نہیں نرانیاں تیرے تیرا پاک قرآن حسن حسین ویکھ کے من گے تیرا دین مانے وچ موبائلہ دوویں بن گے پاک نبی تے بال یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے لال او کل نبیاں دی مشکلاں آپ آسان بنایا آپ آسان بنایا موسیٰ وچ چل دیا پانیاں راموار بنایا سوں گیا پاک نبی دے بستر اوڑ نبی دی شال یا علی جیون تیرے لال حسنین جیوے او تیرا مہدی جیوے او تیرا جیوے شیر عباس سب دکھیاں دے غم سن لیندے دکھ سب دے دے ٹال یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے سبحان اللہ بیلا اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو قائم اور دائم رکھے اللہ آپ کو زندگی کرے کیسر روم کے سفیر آئے ہوئے تھے اور امام علی بھی بیٹھے تھے اور دائی کا آج کل جیسا ہمارا سلسلہ ہے دعویٰ کرنے کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور بہت سے صحابہ بیٹھے تھے وہاں پہ اور بحث ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے سوال کیا امام علی کرم اللہ سے کہ اچھا ایسی بھی کوئی چیز ہے جس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں جو اللہ نے نہ تخلیق کی ہو؟ لوگ خاموش ہو گئے. امام علی کہتے ہیں اللہ نے ایک چیز تخلیق نہیں کی, اللہ نے ظلم کو تخلیق نہیں کیا. یہاں امام علی کرم اللہ نے حدیث قدسی رکھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سب کچھ تخلیق کر رہا تھا اور میں مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے ظلم کو اپنے مقدر میں حرام کر لیا. یہ جو دعویٰ کرنے کا عائشہ انداز امام علی کرم اللہ ہے, اس پہ ذرا توجہ کیجئے. اب دیکھیں کہ آپ نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے, ان کے حوالے سے ان کی بات کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ جتنے بھی ان کی ذات اقدس میں غور کرتے جائیں گے, ان کے جتنے بھی ان کے اوپر بات کرتے جائیں گے, آپ کو آپ کے اوپر بھی اسرار و رموز ایسے کھلتے جائیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے کیسے آپ کو فیض ملتا ہے. اب یہ ان کا جو دعویٰ کرنا ہے, جو ان کا ایک دائی بننا ہے, ایک فتویٰ جاری کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ حیات طیبہ خلافت راشدہ سے ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے بھی یمن میں کسی کو بھیجنا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے, ان فیصلہ جات کے لیے, آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتخاب فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یا رسول اللہ, وہاں تو بڑے بڑے بزرگ ہیں اور وہاں پر نئے مسلمان بھی ہیں, اور وہاں پر مجھے فیصلہ جات کرنے ہوں گے تو میں کیسے کروں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے بہتر وہاں پر کوئی, اور آپ نے وہاں پر جتنے فیصلے فرمائے, اب یہاں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بتا سکوں, جتنے بھی آپ نے فیصلے فرمائے, آقا علیہ السلام کے پاس جب ان کی خبر پہنچی تو آقا علیہ السلام نے اس طرح تبسم فرمایا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنا شروع ہو گئے, کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کام, یہ حکمت
صرف اہل بیت اطہار کے اندر ہی کیا بات ہے. حضرت معذرت کے ساتھ عائشہ، یہ جو امام علی کا ایک انداز ہے نا کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی میرے جیسا جاہل و نالائق ہو ہی گیا تو آپ نے اس کو ٹوکا نہیں جی، آپ نے اس کے سامنے صحیح کرنا شروع کر دیا جی. اب غور کیجئے کہ آج کا انداز دائی جو ہے اور امام علی کرم اللہ کا جو انداز ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داعیانہ اوصاف کو بیان کر دیا. ہمارے آج کے دین اسلام کے جتنے بھی داعین ہیں ان تمام کے ہاں یہ چیز رہی ہے کہ وہ ٹوکنے کی عادت کو اب چھوڑ نہیں سکے ہیں اور دوسرے کو غلط کہنے کی عادت کو چھوڑ نہیں سکے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خام خواہ کا انتشار اور افتراق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پہ رہا وہ اپنے مسلک اور اپنے مذہب پہ پختہ ہوتا چلا گیا اور اس سے باہمی انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی. بلکہ آپ اس بات سے بھی گریش کریں گے راغب کہ علی کا تو ایک دائی کا انداز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دائی کا یہی طریقہ ہے کہ نرم مزاجی سے، نرم آواز سے، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے ایک دائی کے لیے جو صاف حمیدہ ہیں ان میں سے یہ کہ وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو بیان کرے، بجائے یہ کہنے کہ فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے اور فلاں کی بات صحیح اس میں نہ پڑے. وہ جو ایکوریٹ بات سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس کو وہ بیان کر دے. جب وہ اس کو بیان کر رہا ہے تو سننے والے چونکہ اس کو سننے کے لیے آئے وہ یہی سمجھیں کہ یہ بات بالکل عین حقیقت اور ہم نے اسی کو لینا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ کے داینہ صفات جس کو آپ خود بھی بیان کیا کرتے تھے، مثلا اکثر صحابہ کرام نے اور دیگر آپ کے ساتھیوں نے سنا کہ آپ جب خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ ایک جملہ اس میں بولا کرتے تھے کہ قرآن کے حوالے سے تم کچھ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، کس انداز میں نازل ہوئی ہے، کس شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو اس کا انداز اور شان ہے میرے علاوہ تمہیں کوئی بتا نہیں سکے گا. تو اس سے بڑھ کے اب کیا بات ہوگی؟ دائی کا کیا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف میں بتا سکتا ہوں، میرے علاوہ تمہیں کوئی وضاحت سے بتا نہیں سکتا. اچھی بات پہ اگر میں اس بات کو پھر اس وصیت کی طرف لے کر جاؤں کہ امام کی جو وصیت ہے اپنے بیٹوں کو، اس کی خصوصیت کیا فرمائیں؟ ہاں، وصیت کے دوسرے الفاظ ہیں، ان میں بھی قرآن کی کیونکہ بات ہوئی تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جو یہ وصیت فرمائی، خاص طور پر آج کے دن، اگرچہ ظاہری طور پر آپ کے دونوں بیٹے مخاطب تھے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری تمام اولاد کے نام یہ وصیت ہے، میرے تمام اہل خانہ کے نام یہ وصیت ہے، اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچے اس کے نام میری یہ وصیت ہے. قرآن کے حوالے سے فرمایا اللہ اللہ، یعنی یہ وہ کلمہ ہے کہ جس میں کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. قرآن کے حوالے سے یہ کہنے کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا کہیں ایسے نہ ہو کہ دشمنان قرآن تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے آگے بڑھ جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں خدائی قسم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس فرمان کی یعنی وہ تفسیر آج ہمارے سامنے ایک، ہم قرآن کے دائی ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے لمبردار ہیں. آپ نے اس وقت اپنی وصیت میں وارننگ دی تھی خبردار ایسے نہ ہونا. افسوس کہ ہم ایسے ہو چکے ہیں، کہ قرآن کے دعوے دار ہم ہیں، قاری قرآن کے دعوے دار ہم ہیں، حافظ قرآن ہونے کے دائی ہم ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات پر دشمن عمل کر کے کہاں پہنچ چکا ہے اور ہم نے قرآن کو اپنے امام علی کے اس کال پہ شرمندہ ہیں. ایک میں کالر ہے جاوید لاہور سے. جی جاوید السلام علیکم. السلام علیکم بلال صاحب. جی میں بلال بول رہا ہوں. جاوید بلال صاحب میرا سوال یہ ہے، میرا نام جوید اختر ہے، میری وائف کا نام نسرین ہے. اچھا. تو میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا وہ خسارے میں جاتا ہے اور میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، جو 100 روپیہ بھی کسی سے لے لیتا ہوں وہ اترتا ہی نہیں ہے. جاوید اختر آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں فیکٹریوں میں کام کرتا ہوں، اپنا کام کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن کوئی سسٹم ہی نہیں چل رہا ہے. جاوید اختر پہلی بات تو یہ کہ 3 تسبیحات لکھو، پھر ایک مشورہ بھائی سمجھ کے لے لو. 3 تسبیحیں تم نے جو پڑھنی ہے، یہ پہلی ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام. دوسری پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر، ٹھیک. اور تیسری پڑھنی ہے آپ نے سورہ اخلاص. آپ کاروباری ذہن جاوید اختر نہیں رکھتے، پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ آپ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ناکامی سے جب نکلتے ہو تو ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہو یا ہو جاؤ گے، اس لیے تسبیحوں کو ضرور پڑھنا. ابھی کچھ عرصہ نوکری کرو، جب کم از کم 3 مہینے تسبیحات آپ کی کنٹینیوس ہو جائیں، اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کون سے کاروبار کے لیے آپ کا دل کس طرف پلٹتا ہے.